اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 34 کے جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ وَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ وَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا اور ہم نے فرمایا اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں، اور جو کچھ تم اس جنت میں کھانا چاہو کھا سکتے ہو جہاں پر تم ہو۔ فَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ لیکن مت نزدیک جانا ایک درخت کے جس سے ہم نے تمہیں روکا، اگر تم اس درخت کے نزدیک جاؤ گے تو تم اپنا حق تلف کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ پھر شیطان نے پھسلایا بھڑکایا ان دونوں کو أَنَّهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ اس درخت کے باعث اور نکلوا دیا انہیں جنت سے جہاں پر وہ تھے، اور ہم نے فرمایا اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے اور اب تمہارا زمین میں ٹھکانا، اب تم نے فائدہ اٹھانا جس زمین پہ ہم تمہیں اتار رہے ہیں، اس زمین پہ اب تم نے اپنا فائدہ اٹھانا ہے وقت مقرر تک، جتنا تمہیں وقت دیا گیا اس زمین پر، جب تک تم اس زمین پر رہو گے جتنا وقت تمہیں اس زمین پر دیا گیا اب تم نے فائدہ اٹھانا۔ پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے چند کلمے، من ربہ کلمات فتاب علیہ، تو پھر جب سیکھ لیے حضرت آدم نے اپنے رب سے چند کلمے تو اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا، یعنی جو کلمات ہؤلاء کے نام جو حضرت آدم نے سیکھے تھے اللہ کے حکم سے، اللہ کی ذات سے، اللہ کی قدرت سے، اسی ناموں کی وجہ سے، اسی علم کی وجہ سے، اسی کلمات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اور بے شک اللہ تعالیٰ نہایت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے حکم دیا اتر جاؤ اس جنت سے سب کے سب، پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے پیغام ہدایت تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی انہیں نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو تو وہ دوزخی ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ہم فیہا خالدون اس کا معنی یعنی وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب اس آیت کا سورہ بقرہ کی لفظی ترجمہ ہم دیکھتے ہیں۔ وَقُلْنَا اور قُلْنَا ہم نے فرمایا یا آدم اسکن اے آدم رہو، انتا تم، وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ اور تمہاری بیوی، زوجہ وَزَوْجُكَ کا مطلب ہوتا ہے بیوی، زوجہ کا مطلب ہوتا ہے بیوی، وَزَوْجُكَ اور تمہاری بیوی، وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ جنت میں رہو، وَكُلَا اور دونوں کھاؤ، مِنْهَا اس سے، راغتاً جتنا، حیثو جہاں سے، شئتما تم دونوں چاہو، جو تم دونوں چاہو اس جنت سے کھا سکتے ہو، ولا اور نہ، تقربا تم دونوں نزدیک جانا، تقربا کا معنی ہوتا ہے نزدیک جانا، اور نہ، ولا اور نہ، تقربا نزدیک جانا، ہاذہ اس شجرۃ درخت کے، فتکونا ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین حق تلف کرنے والوں میں سے، یا ظالمین میں سے یا حق تلف کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، کوئی بھی آپ معنی کر سکتے ہیں اس کا، اس قرآن میں اس کا معنی ہے کہ حق تلف کرنے والوں میں سے۔ وَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ پھر ان دونوں کو پھسلا دیا یا بھڑکا دیا، فَأَزَلَّهُمَا یعنی بھڑکا دیا یا پھسلا دیا یا بھٹکا دیا شیطان نے، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ شیطان نے بھڑکایا ان دونوں کو، أَنَّهَا اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا اور انہیں نکلوا دیا ان دونوں کو، مما سے جو، کانا وہ دونوں تھے، جہاں وہ دونوں تھے وہاں سے نکلوا دیے، یعنی جس جنت میں وہ تھے شیطان نے بھڑکا کے انہیں نکلوا دیا۔ وَقُلْنَا اور ہم نے فرمایا، وَقُلْنَا اهْبِطُوا تم اتر جاؤ، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ تم ایک دوسرے بعض کے، عدو کا معنی ہوتا ہے دشمن، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، فِي الْأَرْضِ زمین میں، مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ ٹھکانہ، تمہارا زمین میں ٹھکانہ،
ومتاع اور فائدہ اٹھانا الہین جب تک تم یہاں ہو، مقررہ وقت تک۔ الہ کا معنی ہوتا ہے، یہ عوامل کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے، حروف جار میں سے ہے، مدرسوں میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ الہ کا مطلب ہوتا ہے انتہا، یعنی تک، مقررہ وقت تک، جتنا تمہیں وقت دیا گیا زمین میں رہو اور فائدہ اٹھاؤ۔ فتلقى آدم، فتلقى پھر سیکھ لیے آدم نے، من ربہ اپنے رب سے، کلمات چند کلمے، فتابا تو اس نے توبہ قبول کی، علیہ اس کی، انہ بے شک وہی، ہوا التواب ہوا ہے تواب توبہ قبول کرنے والا، تواب الرحیم اور نہایت رحم کرنے والا۔ قل نہبتو ہم نے حکم دیا، نہبتو تم اتر جاؤ، منہا اس سے، جمیعا سب کے سب، فاما پھر اگر، یاتینکم آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت، ہدن کا معنی ہوتا ہے ہدایت، فمن تو جس نے، تابعات تابعہ کا معنی ہوتا ہے پیروی کی، ہدایہ فلا خوف علیہم میری ہدایت کی پیروی کی، فلا تو نہ، خوف خوف، علیہم ان پر، ولا اور نہ، ہم یحزنون اور وہ غمگین ہوں گے، نہ ان پہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کفروا اور جنہوں نے، کفروا کفر کیا، وکذبوا اور انہوں نے جھٹلایا، وکذبوا یعنی انہوں نے جھٹلایا، یاتی بی آیاتنا ہماری آیتوں کو، اولئک وہ اصحاب النار وہ دوزکی ہیں، یعنی دوزک میں رہنے والے ہیں، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وہ دوزک والے ہیں، ہم فیہا خالدون جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وہ دوزکی بھی ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے سورہ بقرہ میں آج کی ان آیتوں میں، سورہ آیت نمبر 34 سے جو شروع ہو رہی ہیں آیات، اللہ نے ارشاد فرمایا، ایک تو شیطان نے سجدہ نہیں کیا، شیطان نے انکار کر دیا، فسجدوا الا ابلیس یعنی سارے سجدے میں گرے لیکن شیطان نے انکار کر دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 34 میں ارشاد فرمایا کہ جب ہم نے آدم کی تخلیق کر دی، جب آدم کی بیوی کو ہم نے خلق کر دیا، حوا کو بھی ہم نے خلق کر دیا، پھر ہم نے دونوں کو جنت میں رکھا اور حکم دیا آدم تم جنت میں رہو، جب تک تم چاہو جو کچھ تم کھانا چاہو تمہیں اس جنت میں ملے گا، تم پھل کھانا چاہتے ہو تمہیں جنت میں ملے گا، تم اناج کھانا چاہتے ہو جنت میں ملے گا، جو کچھ تمہارا دل چاہے گا تم یہاں سے کھا سکتے ہو۔ لیکن اللہ نے کہا آدم تمہیں جنت میں رکھا، لیکن ایک درخت ایسا ہے جس میں تمہارا خالق تمہیں روک رہا ہے جانے سے، اگر تم اس درخت کے نزدیک جاؤ گے حق تلف کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، من الظالمین ہو جاؤ گے، اس درخت کے نزدیک نہیں جانا، اپنے خدا کے حکم کی نافرمانی نہیں کرنی۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ شیطان نے بھڑکایا، پھسلایا، جب شیطان نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اس درخت کے جانے سے روکا، اور یقیناً شیطان اس وقت بھڑکا ہوا تھا کیونکہ اللہ نے جب آدم کا پتلا بنایا شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اللہ نے نکال دیا۔ جب شیطان نے یہ دیکھا کہ حضرت آدم کو روکا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اس درخت کے نزدیک نہیں جانا، تو اس نے بھڑکانا شروع کر دیا، آدم یہ درخت بڑا قیمتی درخت ہے، اللہ نے تمہیں جان بوجھ کے اس درخت کے قریب جانے سے روکا ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا یہ درخت ہے، جو اس نے اس سے کوشش ہو سکی اس نے کیا۔ جب حضرت آدم نے وہ درخت کے نزدیک چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا اور زمین پہ بھیج دیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مقررہ مدت تک جتنی تمہیں مدت دی گئی ہے اس زمین پہ رہو اور زمین سے فائدہ اٹھاؤ، زمین پہ رہو۔ اور جنت کے لباس بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے اتروا لی، زمین پر آئے، جو کچھ زمین میں تھا اسی سے فائدہ اٹھایا۔ لیکن جو نام اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو سکھائے تھے، جو علم دیے تھے، کہ جب فرشتوں نے کہا تھا اے اللہ تو زمین میں خلیفہ بنانے لگا، یہ دہشت گردی کرے گا، خون ریزی کرے گا، فساد کرے گا، جب حضرت آدم نے اللہ کے حکم سے وہ نام بتائے تھے تو اللہ نے حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو۔ اس نام کے علم کی وجہ سے جب حضرت آدم نے واسطہ اللہ کو دیا تو اللہ نے توبہ کو قبول کر لیا، اور بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، بڑا نہایت مہربان اور رحم کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی، حضرت آدم کی توبہ قبول ہوگی، مقررہ مدت تک زمین پہ رہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ہماری طرف سے کوئی ہدایت تمہاری طرف آئے، جو بھی اس ہدایت پر عمل کرے گا
نہ وہ خوف کھائے گا اور نہ وہ غمگین ہوگا، وہ کامیاب ہو جائے گا دنیا اور آخرت میں۔ اور جس نے ہماری آیتوں کو، نازل شدہ آیتوں کو جھٹلایا، ہماری ہدایت کا انکار کیا، ہمارے حکم کا انکار کیا، تو وہ اس کے لیے ہی ہم نے دوزخ کی آگ کو بھڑکایا، جو میں نے پہلی آیت میں بھی بتایا کہ ناس اور حجار، جس کا ایندھن خود انسان اور پتھر ہوں گے، جس میں وہ ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب بھی ہماری ہدایت تمہاری طرف آئے، حضرت آدم ہمارے پہلے باپ ہیں کہ جن کی وجہ سے انسانیت کی نسل چلی۔ اس کائنات میں سب سے پہلے انسانی لباس میں جو آئے وہ حضرت آدم ہے۔ حضرت آدم سے پہلا سلسلہ ہدایت کا چلا اور آخری سلسلہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ مکمل ہوا، اور اس کے بعد امامت کا سلسلہ چلا، نبوت کا سلسلہ، رسالت کا سلسلہ آدم سے رسول خدا تک ختم ہو گیا۔ اس کے بعد دین کی حفاظت کرنے کے لیے، اسلام کی حفاظت کرنے کے لیے آگے امامت شروع ہوتی ہے، جو نبی کی طرف سے جانشینی کا اعلان ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں، اس آیتوں میں واضح بتا دیا کہ جس نے ہماری آیتوں کا، ہماری ہدایتوں کا جو ہم نے اتارا ہے، یعنی یہ قرآن مجید کی آیت ہدایت ہے۔ اگر جس نے قرآن مجید کی آیات کو جھٹلایا، جس نے دین کو جھٹلایا، جس نے اسلام کو جھٹلایا، جس نے ہمارے حکم کو جھٹلایا، وہ دوزخی ہے اور وہ ہمیشہ ہم فیہا خالدون، دوزخ میں رہیں گے۔ اور جس انسان نے، جس بشر نے ہماری ہدایت پر عمل کیا، ہماری ہدایت کو ہدایت سمجھا، اس پہ عمل کیا، اسلام کے مطابق زندگی گزاری، ہمارے حکم کے مطابق زندگی گزاری، نہ وہ خوف کھائیں گے، نہ وہ غمگین ہوں گے، اور ہمیشہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کی منزلوں تک جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو ہدایت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔